السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ جنگ بندی میں عارضی توسیع، ماہ رمضان کے دوران اسرائیل نے کی امریکی تجویز قبول۔ غزہ میں دوبارہ جنگ تباہ کن ہوگی، گتریش نے کیا خبردار۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انگریزی کو سرکاری امریکی زبان بنانے کا کیا اعلان، ایگزیکٹو آرڈر پر کر دیے دستخط۔ یوکرینی صدر وولودمیر زیلنسکی نے آج برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر سے کی ملاقات، دونوں ممالک میں $2.8 ارب کا قرض معاہدہ طے۔ ٹرمپ سے کشیدگی، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا سمیت یورپی ممالک کا یوکرینی صدر سے اظہار یکجہتی۔ مسجد حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کے لیے رجسٹریشن کا آغاز 5 مارچ سے ہوگا، مقررہ تعداد مکمل ہونے تک اعتکاف رجسٹریشن رہے گا جاری، انتظامیہ کا بیان۔ اور بولیویا میں 2 مسافر بسوں کے ٹکرانے کا خوفناک حادثہ، 37 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے رمضان کے دوران غزہ میں عارضی جنگ بندی کی تجویز کو قبول کرے گا۔ حماس نے تاحال اس معاملے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ پیش ایک خاص رپورٹ۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ کے ایلچی کی طرف سے رمضان کے دوران غزہ میں عارضی جنگ بندی کی تجویز کو قبول کرتے ہیں۔ آج وزیر اعظم کے دفتر نے یہ بیان اس وقت جاری کیا جب جنگ بندی کے پہلے مرحلے کی میعاد ختم ہوئے چند گھنٹے ہی گزرے تھے۔ اسرائیل کے دفتر نے کہا کہ ہم ایلچی کی تجویز کے تحت پہلے دن غزہ میں رغمال بنائے گئے نصف اسرائیلی رہا کر دیے جائیں گے اور بقیہ کو مستقل جنگ بندی پر اتفاق ہونے کے بعد رہا کیا جائے گا۔ نیتن یاہو کے دفتر نے مزید کہا کہ وٹکوف نے موجودہ جنگ بندی میں توسیع کی تجویز اس وقت پیش کی جب یہ محسوس کیا کہ مستقل جنگ بندی پر بات چیت شروع کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ اس سے پہلے حماس نے کہا تھا کہ ان کے گروپ نے غزہ میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں توسیع کی اسرائیلی طرح بندی کو مسترد کر دیا ہے، تاہم انہوں نے امریکی ایلچی کے منصوبے کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا۔ فلسطین کے علاقے غزہ پر کنٹرول رکھنے والی تنظیم حماس کے سینئر عہدیدار نے یہ بھی کہا تھا کہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے آغاز میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، تاحال یہ واضح نہیں کہ دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات کب شروع ہوں گے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے حماس پر معاہدے خلاف ورزی کا بھی الزام لگایا اور دونوں فریقین ایک دوسرے کی معاہدے خلاف ورزی کے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ جنوری میں طے پائے جنگ بندی معاہدے کے بعد 15 ماہ سے جاری لڑائی کو روک دیا گیا تھا۔ اس عارضی جنگ بندی کے معاہدے کا مقصد جنگ کے مستقل خاتمے کی طرف مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے۔ جنگ بندی کے لیے بات چیت جاری ہے۔ حال ہی میں قاہرہ میں ثالث بیٹھے بھی تھے لیکن کوئی معاہدہ نہ ہو سکا۔ یور رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور وہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گتریش نے مجتنبہ کیا ہے کہ غزہ پٹی میں نئی لڑائی لڑنے کا امکان تباہ کن ہوگا۔ اسرائیل اور حماس کے مابین سیز فائر کے پہلے مرحلے کے اختتام کے ساتھ اور جاری مذاکرات کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کی روشنی میں انہوں نے یہ بیان دیا۔ سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈورجک نے کہا ہے کہ جنگی اقدامات کی تجدید کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک مستقل جنگ بندی اور تمام یرغمالیوں کی رہائی ضروری ہے تاکہ شہریوں کے لیے زیادہ تباہ کن نتائج سے بچا جا سکے۔ ایک تاریخی اقدام میں صدر ٹرمپ نے انگریزی کو سرکاری امریکی زبان بنانے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ انگریزی کو سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کیے جانے کے لیے یہ گزشتہ وقت ہے۔ امریکہ کی وفاقی سطح پر کبھی بھی سرکاری زبان نہیں رہی، لیکن کچھ امریکی ریاستیں ایسے اپنی سرکاری زبان کے طور پر نامزد کرتی ہے۔ یوکرینی صدر وولودمیر زیلنسکی نے آج برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر سے ملاقات کی، جس دوران دونوں ممالک میں $2.8 ارب کا قرض معاہدہ طے پایا۔ یوکرینی صدر وولودمیر زیلنسکی گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ سے ہونے والی تلخی کے بعد آج برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے لندن پہنچے، جہاں وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے گلے لگا کر ان کا استقبال کیا۔
टीन डाउनिंग में यूक्रेनी सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, जहां दोनों ममालिक के दरमियान कर्ज मुआहदा तय पाया। इस हवाले से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात के बाद कहा कि कर्ज यूक्रेन में हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। बरतानिया, जर्मनी, इटली और कनाडा समेत यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कशीदगी पर यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से इजहार यकजहती किया। गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। मीडिया नुमाइंदों के सामने यूक्रेनी सदर की अमरीकी सदर और नायब सदर से तकरार होती रही, जिसकी वीडियो कैमरों में महफूज हो गई। बरतानिया, जर्मनी, इटली और कनाडा समेत यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कशीदगी पर यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से इजहार यकजहती किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके यूक्रेनी हममनसब ज़ेलेंस्की के दरमियान गर्मा गर्म मुलाकात के अगले रोज़ नेटो के सरबराह मार्क रोटे ने इस मुलाकात को बदकिस्मती करार दिया। उन्होंने वजाहत की है कि जुमे को व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान ड्रामाई झड़प के बाद उन्होंने यूक्रेनी सदर से ट्रंप के साथ अपने ताल्लुकात को मरम्मत करने को कहा है। सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान लफ्ज़ों की शदीद जंग ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। ओवल ऑफिस में ऐसे मनादिर देखने के बाद सिफारती दुनिया हैरान व परेशान है। इसी दौरान मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भी मीडिया को ट्रंप के हैरानकुन फैसले पर वजाहत पेश की है। वो एक किस्म से आई वुड कॉल हिम एन अमेरिकन नेशनलिस्ट, और उनको लगता है कि जो अमेरिका के लिए करना चाहिए, एंड बिकॉज अमेरिका इज अ वेरी अमेरिका ने पिछले 80 साल में पूरी दुनिया की एक किस्म से जिम्मेदारी ली है, और उनको लगता है कि unnecessarily we spend money on many things we should not have done, we should have instead focused on the American people. ये उनकी सोच है। Our issue today is we have, our relations with America are good. Modi ji's personal relations with Trump is good. When I look, what are their policies, there is nothing which is country to country negative about us. So I am quite confident that yes, he will change many things. जो कभी कभी हम लोग कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। So we have to conduct foreign policy out of syllabus, and if you can conduct foreign policy out of syllabus, I think it will work well. But overall, I look, वो 2020 में भारत आए थे, he has very good impressions of that visit. जो मैंने सुना है वो अभी भी जब बाहर जाने की बात करते, he often refers to that visit, saying मैं भारत आया था, मुझे आदर सम्मान के साथ लोगों ने स्वागत किया. So these things matter, but even interest wise. मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतिकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 5 मार्च से होगा। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के मुताबिक मुकर्रर तादाद मुकम्मल होने तक एतिकाफ़ रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। इंतज़ामिया ने कहा है कि एतिकाफ़ के ख्वाहिशमंद 5 मार्च को दिन 11 बजे से अथॉरिटी पोर्टल पर क्वाइफ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक हरमैन शरीफैन में हर मुअतकिफ़ को खुसूसी कार्ड और लॉकर दिया जाएगा। बोलीविया में 2 मुसाफिर बसों के टकराने के खौफनाक हादसे में 37 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बसों में तसादुम योनी और कोलचानी के शहरों के दरमियान हुआ, जब एक बस अपनी लाइन से हटकर दूसरी लाइन में चली गई। मुकामी हुक्काम का कहना है कि वाक़े के बाद हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त की जा रही है, जबकि ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सरबराह वो स्पेस एक्स और टेस्ला के बानी इलॉन मस्क के यहाँ 14वें बच्चे की पैदाइश हुई है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क इस वक्त अमेरिकी सदर के मुशीर हैं। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक के अहदेदार और उनके पार्टनर शिवान ज़ेलेंस ने बच्चे की पैदाइश की तस्दीक की है। वाज़ेह रहे कि इलॉन मस्क और उनकी पहली अहलिया जस्टिन मस्क के 6 बच्चे हुए थे, जिनमें से एक इंतकाल कर गया, जबकि 5 जिंदा हैं, और कैनेडियन गुलकारा ग्राइम से उनके 3 बच्चे हैं।
چین کے نئے سال کا جشن حال ہی میں یوکوہاما شہر میں منعقد کیا گیا، جس میں شاندار پرفارمنس پیش کیا گیا۔ یوکوہاما چائنا ٹاؤن نے نئے سال کا استقبال روایتی رسمی پرفارمنس کے ساتھ کیا۔ 19ویں صدی کے وسط میں جاپانی حکومت نے ملک کو دنیا کے لیے کھول دیا تھا، جس کی وجہ سے مین لینڈ چین اور تائیوان سے آنے والے بہت سے چینی تارکین وطن یوکوہاما میں آباد ہوئے اور جاپانی معاشرے کے ساتھ ضم ہوئے۔ چینی نئے سال کی تقریب نے رضاکارانہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کے درمیان بانڈ کو مضبوط کیا اور ایک پرامن معاشرے کو فروغ دیا، ایک شریک ایسا احساس جسے تمام شرکا کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ جنگ بندی میں عارضی توسیع، ماہ رمضان کے دوران اسرائیل نے کی امریکی تجویز قبول۔ غزہ میں دوبارہ جنگ تباہ کن ہوگی، گتریس نے کیا خبردار۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انگریزی کو سرکاری امریکی زبان بنانے کا کیا اعلان، ایگزیکٹو آرڈر پر کر دیے دستخط۔ یوکرینی صدر وولودمیر زیلنسکی نے آج برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر سے کی ملاقات، دونوں ممالک میں $2.8 ارب کا قرض معاہدہ طے۔ ٹرمپ سے کشیدگی، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا سمیت یورپی ممالک کا یوکرینی صدر سے اظہار یکجہتی۔ مسجد حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کے لیے رجسٹریشن کا آغاز 5 مارچ سے ہوگا، مقررہ تعداد مکمل ہونے تک اعتکاف رجسٹریشن رہے گا جاری، انتظامیہ کا بیان۔ اور بولیویا میں 2 مسافر بسوں کے ٹکرانے کا خوفناک حادثہ، 37 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔